پوری کائنات کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی تشخیص فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ سارے ہو ہی اسی لیے رہے ہیں کہ لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ عقیدہ آخرت کے دلوں سے نکلنے کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا نا، وہ لوگوں کے نزدیک گناہ آسان ہو گیا ہے۔ جتنا جتنا دل سے عقیدہ آخرت نکلتا جائے گا، اتنا گناہ آسان ہوتا جائے گا، اتنا دین سے محبت ختم ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت ختم ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الأعلی وهو العزیز الحکیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے کچھ کلمات کفر کو بیان فرمایا اور ان کے جو نظریات الہادی تھے ان کو ظاہر فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بتوں کے لیے خاص کرتے پھرتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ بھی کفریہ تھا، شرکیہ تھا، اور ان کا یہ عمل بھی کفریہ اور شرکیہ تھا۔ یوں ہی وہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے پھرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں ایسے عقیدے، ہر وہ عقیدہ جو برا ہو، ہر وہ عمل جو فاسد ہو، ایسے عقائد کو اور ایسے اعمال کو اپنانے والے لوگوں کا مزاج بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں کہ آخر یہ لوگ گندے عقیدے کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں، گندے نظریے کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں، اور گناہوں کے کاموں میں پڑھتے کیوں ہیں لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ میں کہ للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کی بہت ہی بری مثال ہے، ان کی بہت ہی بری مثال ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وجہ بیان فرمائی ان کی جو لوگ برے عقیدے اپنا رہے ہیں اور برے عمل اپنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آخرت پر ایمان کا ہونا جو ہے، یہ بندے کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ آخرت کا یقین جو ہے وہ بندے کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جب صبح کی ہے نا، میری صبح ایسی تھی کہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور جہنم کو ایسے دیکھا کہ لوگ اس میں چیخ چلا رہے تھے۔ میں کہ اور کیا دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کو یوں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یعنی آخرت ان کے یوں سامنے رہتی تھی ہر وقت، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب بھی ان کے سامنے ہر وقت، اور ان کی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بھی وہ بھی سامنے، ہر شے ان کے سامنے رہتی تھی۔ یوں عقیدہ توحید ان کا پختہ تھا۔ آج جو ہے وہ عقیدہ توحید کے دلوں، عقیدہ آخرت کے دلوں سے نکلنے کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا نا، وہ لوگوں کے نزدیک گناہ آسان ہو گیا ہے۔ جتنا جتنا دل سے عقیدہ آخرت نکلتا جائے گا، اتنا گناہ آسان ہوتا جائے گا، اتنا دین سے محبت ختم ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت ختم ہوتی۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اللہ کے لیے گندی مثالیں دی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کی بیٹی ہیں، اپنے لیے بیٹی برداشت نہیں، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں، اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ان کی کیفیت ہوئی ہے نا، اتنے وہ ہلکان ہوئے پڑے ہیں، اتنے وہ بے دید ہو گئے ہیں، منہ پھٹ ہو گئے ہیں، یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، ان کو عقیدہ آخرت والی دولت ان سے چھن گئی ہے۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، الہادی تنظیمیں ہوں، لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، جتنی بھی بدماشیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے نا، فرمایا کہ میرے لیے ایسی گندی مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان کا عقیدہ آخرت صحیح نہیں ہے، ان کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کو آخرت پر ایمان کی توفیق ہوتی تو پھر ان کو پتہ ہوتا بھی ہم نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر جس کو کسی کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو تو بتائیں کبھی اس کے بارے میں بات کرے گا؟ یہاں کھڑے ہو کے کسی کو پتہ ہو بھائی جی میں نے وزیر اعظم کے خلاف بات کی، تو وزیر اعظم پکڑ کے مجھے اپنے سامنے کر لے گا، ہاں بھی بتا تو نے یہ کیوں کہا تھا، کبھی بولے گا اس کے خلاف؟
یہ لوگ بیچارے بولتے پھرتے نا، تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، ان وہ ہمت ہے، یہ ان کو یقین ہے اس بات کا کہ بھی ہم کون سے پکڑے جائیں گے، یہ تو نارمل باتیں کر رہے ہیں ہم، ہے یا نہیں ایسا؟ تو مشرکین بھی نعوذ باللہ من ذالک ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہم نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر گندی سے گندی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، گندی سے گندی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ جیسے وہ کہتے تھے ہم جو بھی شرک کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے، یہ اللہ نے وحی نازل کی ہے ہمارے بڑوں پر، ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کو احساس ہوتا کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اتنا بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے وہ، ان کو احساس ہوتا کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مانتے وہ ہیں، جس چیز کو وہ عیب والا اپنے لیے سمجھ رہے ہیں، ان کی ناک اپنی کٹ جاتی ہے بیٹی پیدا ہونے پر، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا، یہ بہت بڑے جرم کی تشخیص فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت بڑے گناہوں کی تشخیص فرمائی، بلکہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی تشخیص فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے ہو ہی اسی لیے رہے ہیں کہ لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنا جو ہے یہ دو طرح سے ہے، ایک اعتقادی طور پر، ایک عملی طور پر۔ اعتقادی طور پر یہ جیسے کافر مانتے نہیں آخرت کو، وہ کہتا ہے ہی نہیں آخرت، بھائی چھٹی خلاص۔ اور دوسرے یہ جو ہمارے کلمہ پڑھنے والے مومن پھرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں کلمہ پڑھ کے بھی اگر ان کو رب تبارک و تعالیٰ کا دین برداشت نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ لوگ بھی عملاً عقید آخرت چھوڑ چکے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، حکومتی اداروں میں نعوذ باللہ من ذالک سب سے زیادہ جوش ہے لوگوں کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے، وہ عقید آخرت نکالا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے عقید آخرت ان کے دل میں ہوا تو پھر ہمارے کہنے پر بدماشیاں نہیں کریں گے۔ ہاں جی، یہ جتنی فلمیں ڈرامے بن رہی ہیں ساری، ان کو اگر عقید آخرت پر یقین ہوتا تو بتائیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے؟ فلمیں ڈرامے بنا کے، قوم میں بے حیائی پھیلا کے، فحاشی پھیلا کے، عریانیوں کو عام کر کے، ہاں جی، پھر لوگوں میں نعوذ باللہ من ذالک اگر عقید آخرت ان کو یاد دلایا جائے تو ان کو پتہ ہے بھئی عقید آخرت ہی تو واحد عقیدہ ہے جو ہمارے کاروبار پہ جناب چھری چلانے والا ہے، ہمیں ہمارے کاروبار کو ختم کرنے والا ہے۔ تو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اس طرح کی باتیں نکال دی جائیں، ہر وہ شے، کیونکہ ان کو کاروبار پیارا ہوتا ہے۔ اگر کاروبار ان کو پتہ اگر کاروبار چلتا رہا تو عقیدہ آخرت کی طرف توجہ نہ جانے سے چلے گا، اگر عقیدہ آخرت کی طرف توجہ گئی تو ان کا کاروبار ٹھپ۔ یہی وجہ ہے جب کوئی زلزلہ کہیں آتا ہے نا، کوئی عالم بیان کر دے بھی یہ گناہوں کی شامت ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو فوراً سے پہلے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں اور نہیں جی یہ مولوی ایسے ڈراتے رہتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے بھئی اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ عذاب ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، تو لوگوں نے پھر ہماری بھی ہیج دکھنی چھوڑ دینی ہے۔ تو کس بندے کو اپنے کاروبار کا نقصان قبول ہے بھلا بتائیں؟ اگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت کا نقصان کروا لیں گے اپنا بھی اور لوگوں کا بھی۔ نعوذ باللہ من ذالک آج جتنے بھی لوگ کافر ہوں چاہے مسلمانوں میں سے ہوں، گناہوں پر دلیر ہوئے پڑے ہیں، وہ عقیدہ آخرت پر سے ایمان کے اٹھ جانے کی وجہ سے دلیر ہوئے ہیں گناہوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجہ بیان فرمائی نا، لا یؤمنون بالآخرہ، میں جو میرے لیے رب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے پھرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا آخرت پر ایمان ہوتا مجال ہے ایسی بات کر جاتے۔ سمجھائے نہیں سمجھائے مسئلہ؟ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل السوء، بری مثالیں ان کے لیے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، گناہوں سے بچتے نہیں ہیں۔ تو جو گناہوں سے بچنے والا نہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ کیا کرتے تھے، گندی سے گندی مثال اور گری سے گری ہوئی مثال بھی جو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ وہ رب کے لیے دیتے تھے، وہ رب کے لیے مثالیں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے یہ بھی کہ اپنے لیے بیٹی برداشت نہیں ہے، رب کے لیے بیٹی، اپنے لیے شریک برداشت نہیں ہے، رب کے لیے شریک برداشت ہے یا نہیں؟ اپنے لیے برداشت نہیں ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ کہتے ہیں وہ میرا ہی رہے، میرے میں سے جس کا میں مالک ہوں اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں کہتے ہیں یہ بت بھی شریک ہے، یہ فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، وہ کیوں بھائی؟ یعنی اپنے لیے جو بات گری ہوئی سمجھتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا یار؟
بیٹی اپنے لیے برداشت نہیں، رب کے لیے قبول ہے، شرک شریک اپنے لیے برداشت نہیں، رب کے لیے قبول ہے، ہاں جی، اپنا مال جو ہے وہ کہیں اور ایسے پھینک دیں وہ قبول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جناب منسوب کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا مال بتوں کو دینے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اپنے لیے جو ہے نا کسی پتھر کو جناب کسی کچھ بھی بنانے کو تیار نہیں ہے اپنی طرف سے، اور پتھروں کو خدا بنا کے کہتے ہیں یہ رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو خدا بنا لو، کسی پتھر کو بھی اپنا شریک نہیں سمجھتے، یہاں جناب پتھروں کو رب کا شریک بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بری مثال جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی رہی ذات اللہ تعالیٰ کی تو فرمایا سبحان اللہ وللہ المثل الاعلیٰ، میں سب سے اونچی شان تو ہے ہی اللہ کی۔ مثل جو ہے یہ صفت کے معنی بھی ہے، صفت کے معنی میں بھی ہے اور تمثیل کے معنی میں بھی ہے، میں کہ تمثیل سب سے اچھی تمثیل جب بھی دی جائے گی وہ اللہ کے لیے دی جائے گی، اور سب سے سونی صفت بیان کی جائے گی وہ اللہ کے لیے بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہیں یہاں یہ ذہن میں رہے، ایک میں نے مولوی صاحب کو سنا تھا درس دے رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ مثل میں اور مثل میں فرق نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ مثل میں اور مثل میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ مثل کہتے ہیں ایک بندے جیسا دوسرا ہونا، ایک اینٹ جیسا دوسرا ہونا، ایک کھڑکی جیسی دوسری کھڑکی ہونا، یہ مثل ہے، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دیا کہ اللہ کی جو مثال ہے وہ اونچی ہے، یعنی اللہ جو ہے اللہ کی مثل اور بھی ہے۔ بتائیں، یہ تو شرک ہو گیا ابھی، لا مثل اللہ، اللہ کا مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ عجیب احمق پن ہے یار، جس بات کا پتہ نہیں ہے کیوں منہ دیتے ہو وہاں یار، نہیں سمجھ پڑا؟ اب بتائیں نا، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے اور شرک کر بیٹھا ہے۔ اللہ کی مثل اعلیٰ ہے، مثل اعلیٰ نہیں اللہ کی، اللہ کی تمثیل اعلیٰ ہے، اللہ کی صفت اعلیٰ ہے، اللہ کی شان اعلیٰ ہے۔ یہ مثل کے معنی میں نہیں ہے، مثل جو ہے مثل یعنی تمثیل کے معنی میں، اور مثل جو ہے وہ صفت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی صفت اعلیٰ ہے، اللہ کی شان اعلیٰ ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی مثل اعلیٰ ہے، اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، اعلیٰ کہاں ہوئی بھائی؟ اگر مثل اعلیٰ ہے اللہ کی نعوذ باللہ جس طرح اس نے کہا، پھر تو مشرکوں کا شرک صحیح ثابت ہو گیا، پھر تو قرآن سے ثابت ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے بھائی، تو یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم پر تب آزمائی ہر بندے کو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے میں پیچھے مسجد شریف میں تھا تو وہاں ایک جماعت آ گئی، وہ جماعت بھی حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ ہے نا، ان کی کوئی خانقاہ کے لوگ ہیں، انہوں نے جماعت بنائی ہوئی تھی اصلاحی جماعت کے نام سے۔ وہ لوگ آئے تو ان میں ایک پروفیسر تھے، وہ کہنے لگے جی میں جو بات کرتا ہوں نا، بس وہ کنکلوڈ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، بس وہ ایسے بات کرتا ہوں کمال کر دیتا ہوں۔ میں بھی بیٹھ گیا ساتھ ان کے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک دم کہنے لگے جی میں پروفیسر سویرے سویرے واک کرنے جاتے تھے، باقی پروفیسر بھی تھے، تو میں نے ان کو کہا ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کہتا میں نے کہا یہ قدیم جو ہے یہ قدم سے بنا ہے، اور قدم کا معنی ہے پاؤں، بھی اللہ کے پاؤں ہیں، بتائیں۔ اور کہتا یہ جدید جو ہے یہ جدید جدتن سے بنا ہے، اور جدتن کہتے ہیں دادی کو، اور یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے دادی ثابت کر دی۔ میں نے کہا یار کوئی عجیب بندہ ہے تو یار۔ میں نے کہا کہ میرے لیے شرن تو حکم یہی تھا میں تیرے سامنے سے اٹھ جاتا، لیکن ضروری یہ ہے کہ تیری بھی تھوڑی سی اصلاح ہوتا کہ تجھے پتہ چلے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی، ایسے ہی نہ وہ کوئی بھی بات پکڑتا ہے ایسے نکال کے بتا دیتا تو جی۔ سمیعون کہتا ہے یہ سما سے نکلا ہے، اور سمعن ہے، سمعن کان کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کان ہیں بھائی، نعوذ باللہ۔ تو عجیب بندہ ہے بھائی، کوئی بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے پکڑتا اور ایک دم سے اپنی طرف سے جناب نتیجہ اخذ کر لیتا، یہ معنی ہے اس کا بھائی نہیں۔ خدا کے لیے یہ علم کلام جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہو، اس میں ایسے بیان نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہ ہر بندہ کھڑا ہو اور شروع ہو جائے، بالکل نہیں، قطعاً حرام ہے۔ ہمارے علماء نے بیان کیے اور حدیث پاک میں بھی ہے، میں کوئی بندہ تفسیر کو اپنی رائے سے بیان کرنے لگے، میں اگرچہ صحیح بھی بیان کر دے پھر بھی وہ بندہ گناہ گار ہے۔ بتائیں، ظاہری بات ہے کوئی تفسیر بیان کرے گا اس میں کوئی غلط بات کیا دے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بیان کرے گا کہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور غلط معنی بھی اللہ کی طرف منسوب کرے گا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے الفاظ ہی نازل نہیں فرمائے، اس کے معنی بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تو ظاہری بات ہے الفاظ جب کوئی بندہ کسی کا کلام لے کے کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، تو کسی معنی کو لے کے، کسی آیت مبارکہ کے معنی کو لے کر کہے کہ یہ اللہ کا، یعنی یہ آیت مبارکہ کا معنی بنتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ لفظ بھی اللہ نے نازل کیا، معنی بھی اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے وہ۔ یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ سخت ترین جرموں میں سے، بڑے بڑے جرموں میں سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر جھوٹ منسوب کرتا ہے، حضور فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو جو حبیب خدا کے مالک پر جھوٹ منسوب کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبے والا حکمت والا ہے، وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے نا وہ بیان فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا، جس طرح یہ ظلم کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کی اجازت ثابت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑتا، ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر ایک جانور بھی نہ بچتا۔ دابہ سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زمین پر نہ کوئی انسان بچتا نہ کوئی جانور بچتا۔ بتائیں، اگر انسان نہ بچتا تو ظاہری بات ہے وہ ظالم تھا، وہ مارا جاتا۔ اگر یہ دابہ کا معنی جانور ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ان کی نحوست جو ہے وہ صرف انسانوں تک کی، انسانوں کے گندے عقیدے کی نحوست انسانوں تک ہی محدود نہ رہتی، بلکہ ان کی گندی نحوست جو ہے وہ جانوروں تک بھی پہنچ جاتی، وہ بھی مارا جاتا ساتھ ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اجل مسمی تک، یعنی مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ فاذا جاء اجلہم، جب وہ مدت آ جائے گی، لا یستاخرون ساعہ، تو ایک لمحہ بھی نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے بڑھ سکیں گے، ولا یستقدمون، نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ پھر جب وقت آ جائے گا پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔